فتنہ کیا آشوب ہی آشوب تھا، آج تک ایسا نہ پھر برپا ہوا۔ خاک میں توقیر مسلم مل گئی، یہ قیامت روم پر ٹوٹی نہ تھی۔ پوچھ لیکن چرغ کج رفتار سے، اس نو آئیں کہن پندار سے۔ آتش تاتار تھی کس کا چمن، اس کے شعلے سے ہوئی کس کی پھبن۔ ہم کو فطرت ہی براہیمی ملی، حق سے نسبت بھی براہیمی ملی۔ ہم بجھا دیں گے آگ ہر نمرود کی، گل بنا دیں آگ ہر نمرود کی۔ شعلہ ہائے انقلاب روزگار، اپنے پاس آئیں تو بن جائیں بہار۔ روم کی اب گرم بازاری کہاں، وہ جہانگیری جہانداری کہاں۔ خون میں ڈوبا شیشہ سا سانیان، مٹ گیا غم خانہ یونان۔ مصریوں کا ہو چکا ہے امتحان، ہے تہ احرام ان کی ہڈیاں۔ دہر میں بانگ ازاں تھی اور ہے، ملت اسلامیہ تھی اور ہے۔ عشق عالم کا ہے آئین حیات، عشق سے ہے امتزاج سالمات۔ ہے ہمارے سوز دل سے زندہ عشق، لا الہ کے نور سے تابندہ عشق۔ گو مثل غنچہ ہم دلگیر ہیں، گلستان دہر کی تقدیر ہیں۔ چنگیز خان کے فتنے کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اس فتنہ تاتار کی آغوش میں سینکڑوں فتنے اور فساد سوئے ہوئے تھے۔ اس کی گزشتہ رات نے آج کی صبح کو جنم نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا حادثہ تھا، اتنے بڑے قتل عام اور تباہیوں کی مثال نہیں ملتی۔ ملت اسلامیہ کی شان و شوکت خاک و خون میں لٹ گئی۔ بغداد نے جو کچھ دیکھا وہ روم نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو مگر اس ٹیڑھی چال چلنے والے آسمان سے پوچھ، اس آسمان سے پوچھ جو نئے قانون والا اور پرانے غرور و تکبر والا ہے، یعنی یہ آسمان جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ اس سے یہ بات پوچھ کہ تاتاریوں کی آگ کس کے لیے گلزار بنی اور اس آگ کے شعلے کس کی دستار کے پھول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، لیکن وہ آگ خدا کے حکم سے گلزار بن گئی۔ علامہ اقبال نے چنگیزی حکمرانوں میں جو تبدیلی آئی اس کے طرف اشارہ کیا ہے۔ مورخین کے بقول ایک ہی دن میں ہزاروں تاتاری فوج مسلمان ہو گئے۔ ملت اسلامیہ کی جو سرشت ہے وہ ابراہیمی ہے، اور اپنے آقا خدا تعالیٰ کے ساتھ نسبت بھی ابراہیمی ہے۔ ہم آگ کی تہ سے انگارے اکھاڑ پھینکتے ہیں اور ہر نمرود کی آگ پھول یا گلزار بنا لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خدا کے حکم پر آتش نمرود میں بلا خوف بیٹھ گئے اور وہ آگ خدا کے حکم سے گلزار بن گئی۔ چونکہ ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہے، اس لیے اس کی بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ کسی اور نمرود وقت کے سامنے خوفزدہ نہیں ہوتی اور اس کی ہر طرف کی ایذا کو قبول کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ رومیوں کی سلطنت اور اس کی رونق اور شان و شوکت ختم ہو گئی، ان کی جہانگیری اور حکومت ختم ہو گئی۔ رومن امپائر جو کبھی عروج پہ تھی، دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔ ایران کے مشہور ساسانی خاندان کا پیالہ خون میں ڈوب گیا، یعنی شراب کے بجائے خون سے بھر گیا۔ اور اسی طرح یونان کے مے خانے کی بھی رونق ختم ہو گئی، یعنی اب ان کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ مصر بھی آزمائش میں ناکام ٹھہرا اور اس کی ہڈیاں احرام مصر کے نیچے دب کے رہ گئیں۔ لیکن دنیا میں آذان کی آواز پہلی بھی گونجتی رہی ہے اور آج بھی حزب معمول گونج رہی ہے۔ ملت اسلامیہ کا وجود صدیوں پہلے بھی تھا اور آج بھی برقرار ہے۔ گویا دنیا میں بڑی بڑی قومیں آئیں، انہوں نے اپنی قوتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا، بڑی عظمت و شان دیکھی، لیکن آخرکار انقلابات زمانہ کا شکار ہو کے دنیا ہی سے مٹ گئیں۔ جبکہ ملت اسلامیہ نے کئی انقلاب دیکھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے برقرار ہے۔ عشق اس کائنات کی زندگی کا آئین ہے، دستور ہے۔ دنیا کے تمام سالم اجزاء اسی سے پیوستہ ہیں۔ یہ دنیا عشق حقیقی یا توحید خداوندی پر ایمان ہی کی بدولت قائم و برقرار ہے۔ اس کے بغیر دنیا کا وجود رہ نہیں سکتا۔ یہ عشق
ملت اسلامیہ کے سوز و دل سے زندہ اور پائندہ ہے، اور یہ لا الہ کے انگارے سے روشن اور منور ہے۔ اور آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں، اگرچہ ہم غنچے کی طرح مغمون ہیں، لیکن ہم مر گئے تو گلستان بھی مٹ جائے گا۔ اسی توحید پر ایمان کی بنا پہ اس دنیا کا وجود قائم ہے، اور یہ ایمان صرف ملت اسلامیہ ہی سے متعلق ہے۔ اگرچہ آج ملت پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور توڑے جا رہے ہیں، پھر بھی دنیا کے لیے اس کا وجود ایک بنیادی ضرورت ہے، اور رہتی دنیا تک ملت کا وجود برقرار رہے گا۔ آشوب ہی آشوب تھا، سینکڑوں فتنے اور فساد تھے، آتش تاتار، منگولوں یا چنگیز خان کی آگ، جہانگیری جہاں کو فتح کرنا، دنیا پہ قبضہ کرنا، جہاں داری جہاں پر حکومت، ساسانیان ایران کا مشہور خاندان، امتزاج چیزوں کو باہم ملانا، ملنا، تابندہ روشن منور، گلستان باغ کو کہتے ہیں۔